کسی نے پوچھا عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ کہنے لگے غازی کی پوری زندگی میں اپنی کل دو حسرتیں تھیں. پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا. عباس اپنی حسرت سینے میں لے کے سو گیا. اللہ نے وعدہ کیا غازی قیامت تک جو تیرا واسطہ دے کے مانگے گا میں اسے کبھی خالی نہیں لوٹاؤں. آج بھی گھروں میں جا کے دیکھ لو، کوئی عجیب پیار ہے اللہ کے بندوں، رسول کے امتیوں، علی کے شیعوں اور حسین کے ماتمیوں کو عباس کے ساتھ. 1996 کا واقعہ ہے. میں پاکستان سے باہر محرم پڑھنے گیا ہوا تھا. میں نے دیکھا ایک ماتمی نے زنجیر ماری، بہت بڑی چھری تھی، اس نے کسی عراقی سے لی تھی، وہ اس کی کمر کے اندر اتر گئی، وہ آپریشن سے نکالنی پڑی. میرا دل ڈر رہا تھا، پتہ نہیں اس کے گھر والے کیا کہیں. اس کی بہنیں ہسپتال پہنچی. خدا کی قسم میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ جو بہن آئی نا، اس نے بھائی کا زخم چنو اور پنجابی میں کہتی ہے آج غازی بڑی منظوری کی تھی. آج بھی تیرے میرے گھر میں بیٹے پہ مشکل بنے ماں علم کے پاس، بھائی پہ مشکل بنے بہن علم کے پاس. پھر سوچا کر جو تیری میری بہن کے لیے اتنی بڑی آس ہے، اللہ جانے کربلا میں زینب کو اس پہ کتنی آس ہوگی. حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دے. سید فرماتے ہیں تو تو میری فوج کا علمدار ہے. غریب نے ایک دفعہ دائیں بھی دیکھا ایک دفعہ بائیں بھی دیکھا، مطلب پہلے ادھر اکبر ہوتا تھا ادھر قاسم ہوتا تھا، آج ادھر اکبر نظر نہیں آیا ادھر قاسم نظر نہیں آیا. رو کے کہتے ہیں مولا جہاں فوج گئی ہے وہاں مجھے بھی بھیج. رو کے حسین فرماتے ہیں عباس مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اگر جواب نہ ہوتا نا غازی جا ہی نہیں سکتا تھا لڑنے. حسین ابن علی کا فکرہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا. رو کے غازی فرماتے ہیں مولا نوکر آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا. مولا حسین فرماتے ہیں اچھا جا پالنے والی سے پوچھ گیا. لوگ کہتے ہیں علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا، قرآن کی قسم غازی کو بھی بی بی زینب نے پالا، قاسم کو بھی بی بی زینب نے پالا، اور محمد کو بھی بی بی زینب نے پالا، جس نے پوری کربلا پال کے جوان کی. اس ہستی کا نام ہے زینب عالیہ. 2 سال کا غازی تھا جب علی دروازے سے کھڑے دیکھ رہے تھے زینب انگلی پکڑ کے چل رہی ہے. علی آواز دے کے کہتے زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے نہیں بابا غازی کے سہارے چلنا سیکھ. کوشش کر جیسے رونے کا حق ہے اس انداز سے، اس میں کوئی شک نہیں، تھک گئے ہوں گے لیکن طاقت مانگی کرو بی بی زہرا سے. عزاداران امام مظلوم موت کی اجازت مانگنے غازی زینب عالیہ کے پاس آئے. جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے مقتل کہتے ہیں ویسے بیٹھ گئے. زینب عالیہ تشریف فرمائے. حسین بہن کے پاس آ کے بیٹھ گئے. سوالی بن کر غازی نے فکر کا آقا زادی مرنے کی اجازت. شیخ شبیر حسن نجفی کا فکرہ ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے چپ کر گئی بی بی زینب اور نہیں بولا حسین. میں لفظ بھی جو پڑھوں گا اس کا ذمہ دار ہوں مقتل سے. چپ کر کے زینب بیٹھ گئی، چپ کر کے حسین. علامہ لکھتے ہیں کافی دیر چپ رہے، ایسا لگتا تھا جیسے بہن بھائی کے جسم سے جان نکل گئی.
جس میں اطہر سے جیسے جان نکل گئی ہو. تھوڑی دیر بعد بی بی بولی قد صدقت امیر المؤمنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا. غازی تڑپ کے کہتے بی بی تیرے بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا عباس تو بہت چھوٹا تھا، علی نے میری کلائیوں پہ بوسے دیے تھے، میں نے پوچھا تھا بابا بیٹیوں کا سر چوم دے ہیں، میرے ہاتھ کیوں چوم دے ہو؟ کہا زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. عباس میں تیری جوانی دیکھتی تھی اور پھر سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو. ماتم کر، ماتم اس کے لیے ماتم کر جس نے اسلام کو بازو دیے ہیں. جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے. بس ایک جملے کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. دامن وقت کی غربت اگر دامن گیر میں ہوتی میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن فکرہ سننا جہاں جہاں تک ہم جھولیاں پھیلانا، میں ایک فکرے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں. ایک مرتبہ اٹھا عباس، ہے بھی نیاز بیگ، امام بارگاہ بھی بڑا منظوری والا ہے. ذاکری میں نے بھی 15 دفعہ زینب عالیہ کی چوکھٹ پہ سجدہ لے کے بھیک میں لی ہے. جو الف بے میں جانتا ہوں میں اس کے مطابق فکرہ پڑھوں گا. آنسو جانے، خیرات جانے، علموں والا جانے، غازی جانے. ایسے تیار ہوا غازی جیسے خیبر میں علی تیار ہوا. 4 دفعہ روکا تھا عباس کو حسین نے لڑنے سے. 4 کے عدد کا بڑا اثر ہے غازی کی زندگی میں. دنیا میں آیا تاریخ 4 تھی، بھائیوں کی تعداد گنی کل 4 نکلے. حسین نے منع کیا جتنی دفعہ لڑائی سے 4، جس میں اطہر کے ٹکڑے ہوئے. ایسے تیار ہوا غازی جیسے خیبر میں علی ہوئے تھے. سارا دن تلوار سے کہتا رہا فکر نہ کر، تو حسن کے جنازے میں تڑپتی رہی تھی. میرے مرشد نے مجھے روک دیا تھا، خیمے انہوں نے اکھڑوائے، تو میری طرف دیکھتی رہی تھی. آج وہ دن آ گیا ہے جس کے لیے مجھے زہرا نے دعاؤں میں مانگا ہے. آج وہ دن آ گیا ہے جس کے لیے بطول میرے لیے کرتے سی کے گئی تھی. آج وہ دن آ گیا ہے جس کے لیے محمد کی بیٹی نے مجھے سلام بھجوایا تھا. آج تیری حسرتیں نکال دوں گا. لیکن قبلہ جب میں نے مقتل پڑھا، یہی غازی میدان میں آئے تو تلوار تھی ہی نہیں. پھر میں نے علماء سے پوچھا تلوار کدھر گئی؟ تلوار لے کے تو چلا تھا. جواب آیا چلا تھا تلوار لے کر، لیکن ایک فکرہ کہا ہے تیرے غریب امام حسین نے. اس کے بعد غازی نے تلوار رکھ دی، علم اور مشق لے کے چل پڑا. علم اور مشق لے کر یہ تلوار لے کر کیوں نہیں آیا؟ حسین نے ایک غربت بھرا فکرہ کہا تھا، غازی تلوار یہ سوچ کے لے جانا زخم تو لگائے گا، بدلے زینب اور سکینہ. ماتم کر کے ماتم. عباس یہ شامیوں پر زخم تو لگائے گا، کربلا سے لے کے شام تک بدلے کبھی میری زینب دے گی، کبھی بدلے سکینہ دے گی. غازی گھوڑے پہ چڑھا، سکینہ نے سلام کیا. عباس اور سکینہ کی یہ آخری ملاقات ہے. اس کے بعد غازی کو سکینہ نہیں ملی، سکینہ کو غازی نہیں ملا. مجھ سے پوچھ کیوں نہیں ملے؟ عباس دریا پہ چلا گیا، وہ دریا سے واپس نہیں آیا. سکینہ شام چلی گئی، وہ شام سے واپس نہیں آئی. غازی کا روزہ دریا کے کنارے، سکینہ کی قبر شام میں بن گئی. قبلہ میں نے اس کچے روزے کی زیارت کی ہے جہاں پہ غازی کی قبر کا پانی طواف کر رہا ہے. جب میں وہاں پہ پہنچا تو خادم نے پلاسٹک کی شیشیاں نکالی، کہا پانی بھر کے لے جاؤ. ہمارے ساتھ ایک سید تھا، اس نے خادم کو زیادہ پیسے دیے. کہنے لگا میں زیادہ پانی بھر لوں؟ خادم کہتے جتنا مرضی بھر، اب اس کا پینے والا کون ہے؟ اب کون ہے؟ او بسم اللہ والا تمہیں سلامت رکھے. جو غازی کی مجلس میں ماتم کر کے سن رہے ہو، جو تھاڑے مارتے ہو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، غازی عباس تمہاری دعائیں قبول کرے. غازی
غازی عباس کے علم کے سائے میں آؤ، ماتم کر کے فکرہ سننا۔ اس نے کہا جتنا مرضی پانی بھر لو، اب اس کا کون ہے؟ قبلہ وہ سید بازار سے کہیں سے ماسک لایا ہوا تھا، اس نے ماسک میں پانی بھرا، ماسک کو کالی چادر میں چھپایا۔ ہم ہوٹل میں واپس آ گئے، ہم نے سمجھا یہ ماسک پاکستان لائے گا، وہ ماسک پاکستان نہیں آئی۔ پھر مجھ سے پوچھو کہاں گئی؟ جب ہم شام پہنچے بی بی سکینہ کا روزہ آیا، ماتم کر لو، سید نے ماتم کر، سید نے ماسک کو کھولا، پانی سکینہ کی زری پہ پھینکا، ٹکر مار کے کہتا ہے جاگ سکینہ، غازی کے بازو کٹ گئے تھے۔